یہاں آپ گاڑیوں کے اندر گھوم رہے ہیں، ریشمی لباس پہن رہے ہیں، اس کے بعد اپنے حکمران سے اگر ہم سوال کر رہے ہیں تو یہ تو پھر مجھے لگتا ہے ایک طریقے سے نا انصافی ہے. ہم اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران حضرت عمر جیسے ہو جائیں. ہم نے اتنی ساری باتیں ڈسکس کر لی ہیں، صحیح ہے. اب ہمیں ایکچولی یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے حکمران ڈسکس کر لیا کہ کس طرح ہونا چاہیے، آئیڈیل کیسا ہونا چاہیے، سب چیزیں. لیکن ایک آئیڈیل ریاست کیسی ہو، مطلب ایک اگر ریاست کا ماڈل دیکھا جائے تو ریاست کا ماڈل کیسا ہو. ایکچولی ہمارے یہاں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمیں ابھی ریسنٹلی کچھ ٹائم سے جو ہے وہ ایک ریاست مدینہ کی آواز بلند کی جاتی ہے. تو کیا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے ریاست کا؟ ہمارے یہاں ریاست کا کانسیپٹ ہی اتنا مطلب کہہ لیں کہ لوگوں کے دماغ میں پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے کہ ریاست مدینہ کیا چیز ہے. ایکچولی ریاست مدینہ کچھ نہیں ہے، صرف اسلامک آئیڈیالوجیز پہ، اسلامک نظریے پہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ لیں کہ ریاست کی بنیاد رکھی تھی وہ ریاست مدینہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے گئے مدینہ، دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے وہ ایک تمام لوگوں کے اس میں جو ہے وہ برابری کا اور تمام وہ جو اسلامک بھائی چارے صحیح ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلامک وہ بھی نہ ہونا کہ جو اسلام ہمارا اسلام ہے، انفارچونیٹلی. صحیح ہے، دو اسلام ڈیوائڈ کر چکے ہیں نا ہم لوگ. صحیح ہے، ایک تو اللہ اس کے رسول کا اسلام ہے، صحیح، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پریکٹیکلی ہمیں سکھایا. صحیح ہے، اور ایک وہ ہے کہ یار میں اگر نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، حج کر لوں، زکوٰۃ دے دوں اور بس باقی کوئی اور چیز میرے اوپر نہ ہو تو میں یہ کام بھی کر لوں، میں کچھ ٹائم جو ہے وہ یہ غلط کام بھی کر لوں تو مجھے اس سے بھی استثنا ہو، مجھے یہ کام تو ایسے تو وہ مولڈ ہوا ہوا اسلامک ریاست میں نہیں چل سکتا. مطلب ہم جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اسلامک ریاست تو چاہیے، لیکن ہم اس اسلامک ریاست میں ہم سود کے سسٹم کو ختم نہیں کر سکتے. ہم بس یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر دنیا کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. جبکہ ہمارے سامنے ایک ریسنٹ ایگزامپل افغانستان کی ہے کہ وہاں پہ دنیا نے ان کے اوپر سینکشن امپوز کی ہیں، دنیا نے ان کو اکیلا کھڑا کر دیا، پھر بھی وہ اپنی اکانومی کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، بجٹس پاس کر رہے ہیں، سود سے پاک نظام ایک چلا رہے ہیں. آپ اس وقت ان کے روپے کی قدر دیکھیں نا، افغانستانی جو آئی گیس ان کی کرنسی ہے، ان کی قدر جو ہے وہ ہم سے کافی بہت پیچھے چلی گئی، جبکہ ہم لوگ ہماری جو روپے کی قدر ہے وہ گرتے پہ گرتے جا رہی ہے. بالکل. اب مطلب ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ شاید ہمیں وہ چیزیں بتائی نہیں جاتی میڈیا پہ جس طرح کے جو مسئلے مسائل وہاں پر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں تو بس سب اوکے کی رپورٹ مل رہی ہے، افغانستان میڈیا کوئی ایسی چیز نہیں دکھا رہا. لیکن کچھ بھی ہے جو ابھی بظاہر ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ تو اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے افغانستان. ٹھیک ہے، بھلے ہی دنیا نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا. صحیح. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے نا تو اگر ایک اسلامک ریاست کا تصور دیکھا جائے تو اس میں ایک اور جو چیز بڑی ہے نا وہ ہے جسٹس، عدل. ٹھیک ہے، اور عدل کا پھر وہی بات آ جاتی ہے، اس کو عدل انصاف کرے گا کون؟ عدل انصاف اس کا حاکم کرے گا نا. صحیح. ٹھیک ہے، وہ ایک جج یا جو قاضی ہے ذمہ اس کے ہے، لیکن اس قاضی کو کون دیکھ رہا ہے؟ وہ حاکم دیکھ رہا ہے نا. قاضی کس کو جواب دے ہوگا؟ حاکم کو جواب دے ہوگا نا. ٹھیک ہے، تو مطلب عدل و انصاف ہمارے ہاں پھر وہی بات، مطلب سارا مسئلہ یہی آتا ہے نا کہ ہم نے اسلام کا ایک لبادہ ہی کہوں گا میں کہ اسلام کا لبادہ تو اوڑھ رکھا ہے کہ ہم اسلامک ریاست ہیں. ہم نے پاکستان کی بنیاد جو ہے لا الہ الا اللہ پہ رکھی، پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ ابھی اگر عدل کی بات کر لیں تو امیر کے لیے کوئی اور نظام ہے، صحیح ہے، اور غریب کے لیے کوئی اور نظام ہے. ٹھیک ہے، غریب جو ہے وہ قانون کے دروازے کھٹکھٹاتا رہتا ہے، اس کو نہیں ملتی ہے. ہم نے جیسے پہلے ابھی بات کی تھی کہ 21 سالوں بعد فیصلے وہ اپنی پوری زندگی جیلوں میں گزار دیتے ہیں، اندر گزار دیتے ہیں، یا مر جاتے ہیں اس کے اندر، یا ان کو سزا بھی مل جاتی ہے، پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس معاملے میں نہیں تھے. اور اسی کے برعکس اگر ہم اپنے حکمران کو دیکھیں یا ایک الیٹ طبقے کو دیکھیں، صرف حکمران بھی نہیں ہے، اس کے اندر ایک الیٹ طبقے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو بھی ایک ریاست ہوتی ہے وہ صرف حکمران نہیں بنا رہے ہوتے، وہ رعایا بھی بنا رہی ہوتی ہے، وہ عوام بنا رہی ہوتی ہے. مطلب ہر ایک کمپوننٹ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، اس کے بعد بن کے ایک آئیڈیل ریاست ہمارے سامنے آ رہی ہے، جیسے ریاست مدینہ تھی. اس پہ مجھے خلیفہ ہارون الرشید کا ایک واقعہ یاد آیا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ بہتر ہیں یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہیں؟ تو انہوں نے سوال کی، انہوں نے بولا کہ ظاہر سی بات ہے حضرت عمر بہتر ہیں. تو اس نے کہا کہ حضرت عمر کی کپڑے کے اندر تو 14 پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، جبکہ آپ تو عالیشان لباس پہن کے اپنے اونٹ کے اوپر سفر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کی رعایا کے اندر ابو ہریرہ جیسے لوگ تھے. جب عمر کی کپڑوں کے اندر 14 پیوند تھے تو حضرت ابو ہریرہ کے کپڑوں میں 25 پیوند تھے. یہاں آپ
گاڑیوں کے اندر گھوم رہے ہیں اور ریشمی لباس پہن رہے ہیں، اس کے بعد اپنے حکمران سے اگر ہم سوال کر رہے ہیں تو یہ تو پھر مجھے لگتا ہے ایک طریقے سے ناانصافی ہے. ہم اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران حضرت عمر جیسے ہو جائیں. بالکل، مطلب یہی بات ہوگی نا کہ شکایتیں ہمیں بہت ہیں اور ہم نے اپنا حق ادا نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. پھر وہی بات ہے کہ پھر ہم رعایا کے طور پہ دیکھ لیں کہ کیا رعایا اور حکمراں دونوں کو ہی دیکھیں، کیا ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں. اسلامی ریاست کا جو تصور ہے چلو وہ تو ایک حکمران نے دے دیا، ٹھیک ہے، اسلامی ریاست کا تصور اب ہمیں مل چکا ہے، تو اب ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب جیسے جو مدینہ کی جو ریاست ہے اس میں جب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو جب ایک چیز بتا دیتے تھے تو وہ اس پر عمل کر لیا کرتے تھے، اس کو سیکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے اور جو ہے نا اس کو اپنی زندگی میں لے آتے تھے. یہاں پر ہم دیکھ لیں ہمارا جو ہے نا ٹوٹل، ہم جو اپنی لائف کو دیکھ لیں کہ ہماری جو لائف ہے ٹوٹل برعکس چل رہی ہے. دل بھائی آپ نے جو بات کی کہ وہ اپنی زندگی میں لے آتے تھے، وہ کیسے لاتے تھے؟ اللہ کے نبی پہلے عملی نمونہ بن کے دکھاتے تھے اس چیز کا. اللہ کے نبی اس چیز کو کر کے دکھاتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس چیز کو فوراً سے پک کر کے اس کو اپنی زندگیوں کے اندر ڈھال لیتے تھے اور پھر اس کو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف بنا لیتے تھے. جب ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور پالیٹکس جو ہے یہ بہت ہی دور دور کا راستہ ہے ان کا. اسلام ایک مکمل ذاتۂ حیات ہے. یہ جو ہم نے بات کی کہ ریاست جو ہے مدینہ کی ریاست ہے یا کوئی بھی ایک آئیڈیل ریاست جو ہے وہ اسلام ہی ہمیں اس کا کانسیپٹ دیتا ہے، اس کی بیسس اسلام ہی ہے. مطلب اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، ہمیں صرف مسجدوں یا مدرسوں کے دور تک محدود نہیں رکھتا اسلام ایک مکمل کوڈ دیتا ہے. ہر چیز اسلام نے واضح طور پہ بتائی ہوئی ہے، جس میں آپ کیا کہتے ہیں حکمرانی دیکھ لو، رعایا کا رہنا دیکھ لو، عدل و انصاف دیکھ لو. اب ہمارے یہاں یہی ایک بات ہے، ہم نے سنی تھی جگہ پہ کہ جو بندہ جہاں پر ہے نا وہ اپنے حساب سے چوری بھی کر رہا ہے، وہ اپنے حساب سے عدل انصاف بھی اس کا بھی مطلب اتنا ڈاماڈول ہوتا ہے، اور پھر وہ جب اوپر کی طرف آتا ہے یا خدا نہ خاصہ اس پر جب کوئی آتی تو وہ پھر کہتا ہے کہ بھائی مجھے جسٹس ملے. یہ تو ہمارے اپنے، اگر ہم بڑی جگہوں کو چھوڑ دیں ہمارے اپنے یہی حالات ہیں. اگر ہم کہیں یونیورسٹی میں ہیں وہاں پہ ہم سے اگر 1000 روپے مانگے گئے ہیں، ہم گھر جا کے بولتے ہیں 1500 روپے چاہیے یونیورسٹی میں دینا، 500 روپے اپنی جیب کے اندر، 500 روپے کی ہماری شروع. مطلب وہی بات ہے نا کہ شاید جو ہے وہ کرپشن نہیں کہوں گا، کرپشن نچلے لیول سے ہو رہی ہے. صحیح ہے، ہر کوئی اپنے اپنے لیول پہ جس کو موقع جہاں مل رہا ہے وہ وہاں صحیح ہے نا. اب اس طرح عدیل بھائی نے بولا کہ جو ہے وہ صرف حکمران نے تو ایک کانسیپٹ دینا ہے، عمل ہم لوگوں نے کرنا ہے. صحیح ہے، اب ہم چوری بھی اپنی جگہ کر رہے ہیں، جھوٹ بھی اپنی جگہ بول رہے ہیں، خیانت بھی اپنی جگہ، سب کچھ کر رہے ہیں، تو اسلامک ریاست کون ڈیولپ کرے؟ وہ اکیلا حکمران تو نہیں کرے گا، حکمران نے اکیلے. صحیح ہے، تو صحیح کوشش کرے. پھر اس کے بعد دیکھیں نا، مطلب میرے اگر ایک میں اسلامک ریاست دیکھوں تو برابری بہت ضروری ہے، مساوات. صحیح ہے، صحیح ہے. تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جو ہے وہ مدینہ گئے، ان کے ساتھ مہاجر تھے، مہاجر اپنی جائیدادیں، تمام زمینیں، مویشی سب پیچھے چھوڑ آئے تھے. تو جب وہ مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے بولا کہ برابری کی جائے تاکہ جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ سہولت ہو جائے مہاجروں کو. تو حتیٰ کہ بیویوں تک کو تقسیم کر دیا گیا کہ ان کو طلاق دی گئی تاکہ وہ ان سے مہاجر بھائی جو ہیں وہ شادی کر لیں. تو اتنی ایکویلٹی تھی، اتنے حقوق کا خیال رکھا گیا کہ ہم اس طرح سے اپنے مسلمان بھائیوں کا یا اپنے آس پاس لوگوں کا حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں. یہ بات ہم پاکستان کی کر رہے ہیں. اگر ہم نان مسلم کنٹریز کے اندر دیکھیں وہاں پہ باقاعدہ ہر کسی کے رائٹس ہیں. انسانوں سے زیادہ جانوروں کے. میں ایک وہی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک یوٹیوبر ہے ہمارے پاکستان کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کبوتر چل رہا ہے، کوئی کبوتر کو ہلانے والا نہیں ہے، کبوتر کسی سے ڈر نہیں رہا، وہ ادھر زمین پہ اپنا کھا پی رہا ہے، اس کے بعد اڑ جائے گا، اس کو پتہ ہے میرے رائٹس ہیں. حالانکہ ایک مذاق میں بات انہوں نے کہی، لیکن اس کبوتر کو بھی پتہ ہے میرے رائٹس ہیں، مجھے کوئی آ کے یہاں تنگ نہیں کرے گا. یہاں پہ تو اگر کبوتر ہماری گھر کی دیوار پہ آ کے بیٹھ جائے، ہم نے اس کو پکڑ لینا ہے، اس کے ساتھ ہم نے کھیل کھیلنا ہے الگ الگ طریقوں کے. یہاں پر صرف تفرقہ بازی نہیں ہے. ہم پاکستان میں دیکھیں، یہاں پر دیگر جو NGOs جو باہر ملک سے ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہیں، پاکستان جو بنا 2 نیشن تھیوری یعنی کہ 2 قومی نظریہ اسلامی اس پر بنا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اب ہم لوگ دیکھیں، اگر ہم لوگ اسلامی فلاحی ریاست چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے جو دائرہ کار ہے وہ اسلام کے اندر ہی گزارنا پڑے گا. یہاں پر نہ سیکولرزم چلے گا، یہاں پر نہ فیمنزم چلے گا، یہاں پر اور دوسرے جو لبرل جو لوگ ہوتے ہیں اور اس طریقے کے، اور آئے دن جو ہے یہ اپنے جو ہے نئے چیزیں لے آتے ہیں. لیکن اصل میں سارا یہ ہے نا کہ ان سارے ازم سے نکل کے اسلامزم کی طرف آنا ہے. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے
ہم لوگ ٹوٹلی اسلامزم نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں اسلامزم ہو, اس کے ساتھ ساتھ یہ ازم بھی ہو, اس کے ساتھ وہ ازم بھی ہو. سارا مسئلہ یہاں پر آتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ معاف کیجیے گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کچھ ہمارے پاس اسپیکرز بھی ایسے ہیں جو شاید بہت زیادہ ایک الگ وے میں اسلام کو پروموٹ کریں, جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر, اگر ہم نان مسلمس کو دیکھیں ہم ان کو کیا تعلیم دے رہے ہیں, ان کے اندر اسلام کا ایک ڈر بیٹھ رہا ہے. اسلاموفوبیا اگر دنیا کے اندر پھیلا ہے تو وہ کسی اور جگہ سے تو نہیں اسٹیبلش ہو گیا, وہ ہم نے ہی, ہمارے ہی کچھ اعمال نے ان کے اندر اسلام کا ڈر بٹھا دیا, جو اس وقت عالمی فورم پہ اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے ساری. اس میں صرف غیر مسلموں کا ہی کوئی کردار نہیں ہے, ہم مسلمانوں نے اپنے اعمال و کردار سے بھرپور اس کے اندر کردار وہی بات ہے. میں کسی ایک اسپیکر کی بات سن رہا تھا, انہوں نے ان اسپیکر سے ایک بندہ مخاطب ہو کے کہہ رہا تھا کہ مسلم ایسے تو مسلم ایسے, تو انہوں نے فوراً بولا کہ مسلم کون سے مسلم, آپ دیکھیں پاکستان میں یہ ہو رہا تھا, پاکستان میں ہو رہا تھا. کہہ رہے پاکستان میں مسلم کیا ہے, کہہ رہے وہ تو بلکہ جو ہے وہ اتنا بری حالت میں ہے. ہم لوگ مطلب اپنے آپ کو مسلمس کہتے ہیں, جو ڈفرینٹ سسٹم ہے وہی, ہم تو اسلامک ٹیسٹ دے رہے ہیں اپنی لائف کو, اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اپنے آپ کو مسلم, پھر وہی بات ہے کہ مسئلہ سارا ہمارے پاکستان میں مسلمان تو ہیں لیکن اسلام نہیں ہے. اس طرح کی بات ہے کہ اسلام کا نفاذ نہیں, یعنی کہ اسلام نہیں ہے. یا اس سے بھی بہتر اگر میں کہوں نا کہ پاکستان میں مسلمان تھے, مومن بہت کم رہے ہیں. وہی بات ہے نا, وہ شادی کے اندر جو پوری شادی جو ہماری ہوتی ہے اس کے اندر ناچ گانے ڈول سب چیزیں ساری سب کچھ ہوگا, اینڈ کے اندر جو ہے ہم دلہن کے اوپر قرآن رکھ کے کیا اسلام نہیں. اصل میں شادی کا فنکشن اسٹارٹ ہوتا ہے ناچ گانوں سے, تھوڑی دیر کے لیے نکاح کا وقفہ لیا جاتا ہے, اس کے بعد واپس وہی سارے عام بدتمیزی ناچ گانے, اس کے بعد سر پہ قرآن رکھ کے پھر یہ دعا کی جاتی ہے کہ اولاد جو پیدا ہو وہ نیک اولاد پیدا ہو. صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, خالد بن ولید ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس نیشن سے خالد بن ولید پیدا. آپ اگر دیکھیں کہ اسلامک بیسس جو ہے کسی بھی ریاست کی, آپ 1973 کا ہمارا آئین اٹھا کے دیکھیں, اس میں ٹوٹل خالصتاً اسلامزم کی بات ہوئی ہے کہ اسلام اسلام اسلام. حاکمیت اس میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اس کے اندر مسلمان کی ڈیفینیشن ہے. بڑے سے بڑے لوگ, مطلب ایک جو ہمارا لیڈر ہوگا یا ہمارا سربراہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہوگا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خلیفہ ہمارے پر مقرر کیا. اور یہ جو ہمارا 1973 کا جو آئین ہے, اس کو تو ہمیں پڑھنے کی خاص طور پر ضرورت ہے. ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 1973 کا آئین کیا ہے, بالکل ہی نہیں پتا. جب انہیں پتا ہو کہ ہسٹری میں جستجو نہیں ہے کہ بھائی کیا ہے, جاننے کی کوئی وہ ہے بالکل نہیں. وہ بولتے ہیں بھائی جو آج ہے سو آج ہے, پچھلی باتیں پرانی باتیں. نہیں, ہمارے سن کے کیا کر رہے ہیں, ہمارے کسی کام کی. کچھ سبجیکٹس کو بہت ہائی لائٹ کر دیا گیا نا کہ بس یہ سبجیکٹ آپ نے کیا بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, دیٹس اٹ. صحیح, اگر کوئی آج بول دے نا میں نے تاریخ دان بننا ہے, یار کیا بچہ پاگل ہو گیا ہے. صحیح ہے, مطلب کیا کرو گے بڑے ہو کے, فیوچر کیا ہے تمہارا. اس کے والدین ہی نہیں سمجھیں گے, دوسرے لوگ تو الگ ہیں. والدین ہی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا تو ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے, اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ایک اور بھی ہے اس کو چھوڑ. تو یہ مسئلے مسائل ہیں. اور اچھا چلیں ٹھیک ہے, یہ مسئلے اب جہاں پہ بات آئی کہ ہم لوگوں میں بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اب ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا, اب ضرورت ہے کہ اب حاکم سے کوشچن کیا جائے. صحیح, پھر وہ حاکم جو ہمارے اوپر حکمران جو ہے, اب اس کو آنسریبل ہونا چاہیے کہ وہ ہر ایک چیز کا آنسر دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو ہم پر جو ہے وہ ایک مسلط ہی کہوں گا, مسلط ہوئے ہیں. صحیح, تو ان کے ہر ایک فیل کا وہ بھی جواب دیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو تو جو ہے وہ رگڑ دیا جاتا ہے, جو ہے وہ ہر طرح کی سزا دی جاتی ہے, لیکن جو ہے وہ حکمران جو ہے وہ اس کو کوئی جواب دے نہیں ہے. وہ اصل حاکم اسلام میں وہی ہوتا ہے جو مطلب اپنی ہر چیز رہائی کے سامنے اس کی ہر چیز کھلی ہوئی ہو, ڈھکی چھپی نہ ہو. بالکل بالکل ایسا ہی ہے جس طرح حضرت عمر کا ہے. حضرت عمر مطلب ان کا ایک روب دبدبہ سب کو پتا ہے, حضرت عمر کے سامنے کسی کی آواز نہیں نکلتی تھی, لیکن جب وہ ممبر پہ کھڑے تھے اور خطبہ فرما رہے تھے تو وہ جب ان کے کپڑے ان کے لباس کے اس پہ سوال کر لیا گیا تھا کہ آپ کا کرتا کچھ ایکسٹرا جو ہے وہ کپڑا ہے اس کے اندر, تو انہوں نے بولا کہ یہ اس کا جواب جو ہے وہ میرا بیٹا دے گا. اور کیا تھا کہ وہ ان کے بیٹے کے حصے کا شاید کپڑا تھا. مطلب اب وہ اس وقت امیر المومنین ہیں, خلیفہ ہیں, لیکن کیا ہے لیکن رائے میں اتنی ہمت بھی تھی کہ وہ مطلب اپنے حاکم سے سوال کر, خلیفہ نے ان کو یہ باور کروایا نا کہ میں بھی عوام کا نمائندہ ہوں, اگر میرے سے کوئی غلطی ہو تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں. بالکل اس کی لائیو ایگزامپل ابھی کے دور کی دے دیتا ہوں کہ افغانستان کے اندر جو ہے ایک کوئی منسٹر ہے, وہ اپنے منسٹر آفس سے جو باہر نکل رہے تھے تو وہاں پر جو ہے نا عوام کی داد رسی وہیں پر سن رہے تھے. یہاں پر تو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے یا
चक्कर पे चक्कर कुछ इस तरीके का सीन होता होगा, हम तो नहीं भाई वो तो ऑफिस से निकल रहे थे तो उनकी दादरसी वहीं से शुरू हो गई। तो मतलब ये हमारे यहाँ तो जब कोई अपने ऑफिस से निकलता है तो यहाँ तक बंद होता है, वहाँ तक बंद होता है, बीच में एम्बुलेंस हो कुछ भी हो, सही है। तो लोग तो तड़प रहे हैं, लेकिन भाई वो वीवीआईपी मूवमेंट है। तो प्रोटोकॉल की आपने बात की, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी में आराम फरमा रहे होते थे। बाहर से अगर बादशाह को किसी को पकड़ के लेके आए या कोई आता है नुमाइंदा मिलने के लिए, वफद आता है, तो वो बोलता है कि उमर कहाँ है। तो सहाबा फरमाते हैं कि ये लेटे हुए सामने अमीरुल मोमिनीन, तो कहते हैं ये अमीरुल मोमिनीन, मतलब ऐसा सादगी का आलम और लोगों में ऐसा मिलना जुलना। पर यहाँ पे अगर कोई 18 ग्रेड का ऑफिसर भी बन जाता है, बस उसके पीछे प्रोटोकॉल की लंबी लाइन होती है, उसके गार्ड्स अलग होते हैं, सब कुछ उसके साथ होता है, और ये सब कुछ भी आवाम के पैसे से होता है। आप बैतुल माल की जो आपने मिसालें, हमने इससे पहले वाली चीज़ों के अंदर बैतुल माल की मिसालें दी हैं, वो हमारे सामने है कि किस तरीके से वो अपने माल का हिसाब किताब रखा करते थे और एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ लेते ही नहीं थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ का वाक़या मैंने बताया था, एडवांस तनख्वाह लेने के लिए गए तो सामने से खजांची बोल रहा है, जो खजांची है, हम वजीर खजाना आज के दौर में को कह रहे हैं कि भाई तुम मुझे लिख के दे दो, मैं दे दूंगा, जमानत आप दे देंगे, आप 1 महीना जिंदा रहेंगे, मैं आपको दे दूंगा। कौन अमीरुल मुमिनीन जिनके दौर में खजाने भरे हैं और ज़कात देने वाला कौन? वो अमीरुल। मसला ये देखें ना, अब ये अगर यही मतलब हाकिम इसी तरह से जो है वो अगर जवाब दे होगा तो वो इस तरह से ही होगा ना कि उसने ऐसी कानून साजी की हो, उसने इतना ज़्यादा अपने जो है ना वो राया के साथ इंसाफ किया हो और वो कानून साजी की हो कि जिसमें तमाम हुक्मरान और राया दोनों एक जैसे हो, सही है। मसला ये है हमारे यहाँ यही होता है, जैसा वीवीआई प्रोटोकॉल या दूसरी आपने जो सारी बातें की, वही निचोड़ निकलता है कि उन्होंने अपने लिए तो वो तमाम चीज़ें जो है वो सीधी रखी हुई हैं, लेकिन अपनी रियाया के लिए वो तमाम कानून ही डिफरेंट है, सही। मतलब वो गरीब आदमी जो है वो पिसेगा और अमीर से अमीर होता जाएगा, गरीब से गरीब होता जाएगा। इस तरह तो रियासत जो है कानून फॉलो करते हैं ना, सफाई नहीं सामान है तो बैतुल माल की सफाइयां करते हैं, वो कहां सफाई साफ कर देते हैं। मतलब इस तरह से रेवेन्यू सफाई करनी है वो तो बहुत खतरनाक सफाई हो जाएगी फिर। ये लोग सफाई नहीं सामान भी चलते हैं। इससे कि असल में कानून के बगैर भी जो लॉ है ना, उसके बगैर भी आप किसी रियासत को नहीं चला सकते, बिल्कुल सही। वो भले ही वो और हमारे यहाँ तो लॉ का सिस्टम ही इस्लामिक शरिया है, पता है कोई बात ऐसा ही है, सही सीधा है, लेकिन फॉलो करने वाला कोई भी नहीं है। अब आप जिनको भी देखो, अक्सर जो मेजॉरिटी इनकी यही होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि भाई हमारे इस्लाम ने हमसे कहा गया, छोटा हो बड़ा हो जिस तरह भी हो। आप ये देखें कि जमानतों पर हमारे हुकूमत के अंदर हम अक्सर ये देखते हैं कि जमानतों पर बरी हुए हुए लोग हमारे ऊपर हाकिम बनकर बैठे हुए होते हैं। ये सिर्फ आज के दौर की बात नहीं है, पिछली हुकूमत में चाहे हमारे वजीर आज़म हो, इस दफ़ा के वजीर आज़म हो, पिछली दफ़ा के वजीर आज़म हो, दोनों जब दौर हुकूमत के अंदर अपने आए तो जमानतों से बरी हुए, जमानतों पर थे, केसेस थे उनके ऊपर। अब अगर किसी के ऊपर, मैं समझता हूँ कि अगर किसी के ऊपर FIR कट गई है, वो आम बंदा पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जा सकता, वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, और यहाँ पे वो हमारे ऊपर मसलत हो गया हाकिम बनकर बैठे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ का हिस्सा है ना कि उन्होंने अपने किसी शहर का एक बंदे को हाकिम बना दिया, तो किसी ने उनसे आकर कहा कि जो ये आपने हाकिम लगाया है, ये हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में भी ये हाकिम था। जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने उसको बुलाया कि भाई ये ठीक बात है, तो उन्होंने कहा मैं तो कुछ ही अरसा जो है हाकिम रहा उनके ज़माने में। तो कहा कुछ अरसा आप अगर उनके ज़माने का एक लम्हा भी अगर होते ना, क्योंकि उस जो जुल्म बर्बरियत हुई उस ज़माने के, तो एक लम्हा भी होते तब भी मैं आपको माजूर कर देता। जैसे आजकल हमारे मुल्क के अंदर लोटा क्रेसी वाला चल रहा है, इसको एक अलग से नाम दिया हुआ है, लोटे हो जाते हैं या वो हो जाते हैं, तो इसके ऊपर ये मिसाल बिल्कुल तो इसका खुलासा जो है फलाही रियासत, इस्लामी मदीना की रियासत, यही है कि भाई हाकिम और रियाया दोनों की जिम्मेदारी बनती है उस रियासत को तश्कील देना। ना सिर्फ हाकिम बना सकता है, ना रियाया अकेले बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो फिर रियाया की जिम्मेदारी है ना, और रियाया अगर हम खास तौर पे बात देखें तो वो यूथ है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो तकरीबन 63 to 65% तो यूथ है, तो बनाना तो उसने है, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब यूथ का एक्चुअली क्या रोल होगा इस रियासत में, इस इस्लामिक रियासत में पर्टिकुलर कर दूंगा तो जाहिर सी बात है, इस इस्लामिक रियासत में यूथ का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल है, कि किस तरह से वो इसको जो है ना वो एक इस्लामिक रियासत, इस पाकिस्तान को इस्लामिक रियासत बना सकती है।